أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. وقالت اور کہا، تاتانیس کی فعل ماضی وعطف کا، وقالت اور کہا، طائفتن ایک جماعت نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی ساتھ اس کے، انزل جو نازل کیا گیا، علی الذین آمنوا ایمان والوں کے اوپر، وجہ النہار صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا اور کفر کرو، آخرہ اس کے آخر میں، لعلہم ہو سکتا ہے وہ، یرجعون پلٹ آئیں، مرتد ہو جائیں. وَلَا تُؤْمِنُوا اور نہ ماننا، إِلَّا سوائے، لمن تبع اس کو جس نے اتباع کی، دینکم تمہارے دین کی. قل اے نبی کہہ دیجئے، ان الہدی بے شک ہدایت، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی کہ دیا جائے، احد کسی ایک کو، مثل مانند، ما اوتیتم جو دیا گیا تمہیں، او یا یحاجوکم کہ وہ مجادلہ کریں گے تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس. قل کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا علم والا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. وقالت طائفة من اہل الکتاب اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، اور یہ طائفہ جو ہے ان کے بڑوں بڑوں کا تھا، ان کے علماء، ان کے رؤساء، ان کے اشراف، یہ ان کی بات، اور انہوں نے اوپر والے جو تھے لوگ
انہوں نے اپنے نیچے والوں سے یہ بات کی. بات کیا ہے؟ ان کی ایک سازش کا ذکر کیا گیا قرآن نے. یہودیوں کی ایک سازش ان کی کیا تھی؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، اور وہ ان کے بڑے لوگوں کا اور جو ان کے دانشور تھے ان کا گروپ، انہوں نے کہا آمینو، ایمان لاؤ جھوٹا موٹا، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس پر جو نازل کیا گیا ایمان والوں کے اوپر، وجہ النہار، صبح کے وقت. یہ ان کی ایک سازش تھی. سب لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے یہ بات کی، اپنے یہودیوں کو اعتماد میں لے کے، کہ ہم سب اکٹھے ہو کے فجر کی نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے، وجہ النہار، اور اس وقت ہم ایمان لائیں گے کہ یہ سچا رسول ہے، یہ قرآن سچا ہے، ایمان لائے آئیں گے. آمنو وجہ النہار وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، جب مغرب کا وقت ہو، آخر دن کے آخری حصے میں، پھر ہم سب نے کفر کرنا ہے. پہلے اپنا ایمان ظاہر کرنا ہے، فجر کی نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے، تصدیق کریں گے آپ سچے رسول ہیں، آپ کی کتاب سچی ہے، آپ کا دین سچا، ہم آپ پر ایمان لے آئے. سارا دن مومن رہیں گے. پھر جب شام ہوگی مغرب پڑھیں گے ان کے ساتھ، پھر ہم سب کے ساتھ جتنے ہم ایمان لائے ہیں سب کے سب ہم کفر کریں گے. وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور کفر کرو اس کے ساتھ دن کے آخر میں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے وہ بھی پلٹ آئیں. یعنی کیونکہ اہل کتاب کا مدینہ والوں کے دلوں میں ایک روب تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس علم ہے، یہ آسمانی کتابوں کا ہم سے پہلے سے علم رکھتے ہیں. تو جب ہم ایمان لائیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پر یقین کر لیں گے. اور پھر شام کو جب ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم مرتد ہو جائیں گے، کفر کریں گے، تو ان کے دلوں میں بھی شک پڑے گی. یہ جو اہل ایمان، جو ان کو یہ اہل کتاب جو ایمان لائے اور اب جو کافر ہوئے نا، لازمی یہ دین ٹھیک نہیں ہے. یہ ان کی سازش تھی صحابہ کو شک میں ڈالنے کے لیے. لعلہم یرجعون، جب ہم 50 60 100 اکٹھے کافر ہوں گے تو ساتھ وہ بھی ہمارے کافر ہو جائیں گے. لعلہم یرجعون، یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی ایک سازش تھی. اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس سازش کو بے نقاب کیا. اور کیا کہا انہوں نے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ ایمان لانا تم. یہاں ایمان سے معنی ہے اعتماد کرنا. وَلَا تُؤْمِنُوا ایک یہ قرائت ہے حفص کی، اور اسی کی ایک قرائت ہے وَلَا تَأْمَنُوا، یعنی ان کی تصدیق نہ کرنا ہو. ہم میں سے کوئی ان کی باتوں کا یقین نہ کرے، کسی کی بات کا یقین نہ کرے. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ یقین کرو، إِلَّا سوائے لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس کی بات کا جو تمہارے دین کا متبع ہے. یہ اپنے جو ان کے دانشور تھے، جو ان کے بڑے تھے، علماء جو تھے، وہ اپنے چھوٹوں کو سمجھا رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے، کیونکہ سب نے اکٹھے کی سازش کرنی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی کسی بات کو نہ مانو، نہ کسی پر یقین کرو. یعنی یہ ہماری جو آپس کی بات ہے نا،
کہ ہم سب کے سب اکٹھے مسلمان ہوں گے صبح کے وقت، شام کے وقت ہم سب کافر ہوں گے، اس بات کا علم کسی کو نہ ہو، کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کرنی، یہ آپس کی ہماری بات ہے جو ہمارے دین کے ہیں، جو یہودی ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ۔ اب یہ جملہ معترضہ ہے اللہ کی طرف سے، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سازش کو بے نقاب بھی کیا، جو ان کی تنہائی کی باتیں تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دی کہ وہ احمق اتنا نہیں جانتے تھے کہ جو قرآن آ رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ تو سارے تمہارے اسرار جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، تو یہ بات اپنے نبی کو نہیں بتائے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا اور بات کہی، قل کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہ سازشیں کر رہے ہیں، ان الہدا بے شک ہدایت، ہد اللہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور یہ قرآن میں یہ آیت کئی مرتبہ آئی، قل ان الہدا ہد اللہ، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ آپ پر وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہیں بھی یہ آیت آئی، قل ان ہدى اللہ هو الہدا، کہہ دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں یہی بات کہی گئی، قل ان ہدى اللہ هو الہدا۔ اور اسی آیت کو سورہ انعام میں اس طرح بیان کیا گیا، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، یہاں بھی وہی بات آئی، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اور یہ جو ان کی سازشیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو بہکانے کے لیے ہیں۔ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی اتباع کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا، مالک نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا، من ولی کوئی بھی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت جو آپ نے سنی، کیا کہہ دو کہ ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل جاہلیت کی طرف واپس آ جائیں؟ ان سے کہو قل ان الہدا هو الہدا، قل ان الہدا اللہ هو الہدا، کہہ دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت وہ اسلام ہے، وہ نور ہے جو انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، وہ ہے قل، اور اللہ جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ہدایت کے ساتھ رسول کو بھیجا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہے اللہ جس نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
تو یہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، تو یہ کہہ دیجئے کہ ہدایت وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اب یہ جملہ معترضہ کے بعد پھر ان کی بات ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ ان کی سازش کا ایک حصہ ہے یہ بات کہ ان کو نہ ماننا سوائے اس کی بات کو کہ جو آپ کے دین پر ہے۔ درمیان میں جملہ معترض آیا، قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ پھر ان کی بات آئی، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کبھی نہیں ماننا کہ ان کو بھی ویسے دیا گیا ہے جیسے آپ کو دیا گیا تھا۔ اس بات کو نہیں ماننا، جیسے آپ پر کتاب نازل ہوئی، آپ کو تورات دی گئی، ان کو قرآن دیا گیا، اس بات کو نہیں ماننا۔ یہ اس کا عطف اس کے اوپر ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ ہی اس بات کو ماننا او یحاجوکم عند ربکم، کہ یہ جھگڑا کریں گے، یحاجوکم تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، اس بات کو بھی نہیں ماننا کہ یہ تمہارے بارے میں تمہارے رب کو آگاہ کریں گے، ان باتوں پر یقین نہیں رکھنا۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ کی بات ہے، قل کہہ دیجئے، اے نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا۔ اب یہ بات، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ قرآن اللہ کا فضل ہے، اسلام اللہ کا فضل ہے، ہدایت اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا فضل، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نبوت جو آپ کو ملی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا فضل ہے، دین اسلام وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جس کو یہ ہدایت مل گئی نا، قل ان الہدی، کہہ دیجئے ہدایت ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہ ہے اللہ کا فضل۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو زیادہ جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ اس لیے اس میں نہ نسبتیں کام آتی ہیں، نہ کوئی قبیلہ اور رشتہ داریاں کام آتی ہیں۔ فضل جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے ہمارے ہی قبیلے سے ہوں گے، یہودی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، اللہ تعالیٰ نے عربوں میں سے دے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح دیکھیں، ہدایت اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ نبی کے گھر میں رہ کے ہدایت سے محروم رہ گئے لوگ، آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں، ابو جہل سب سے بڑا دشمن ہوا، اور دور دراز کے لوگ ہیں، سلمان فارسی جیسے، جن کا کوئی نہ رشتہ داری کا تعلق ہے، نہ کوئی زبان کا تعلق ہے، فارس سے چل کے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل دے رہا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا ہی وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ واسع، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بڑی اللہ وسیع ہے اس کا فضل، علیم جانتا ہے
کس کو اپنے فضل سے نوازنا ہے، کس کو اس فضل سے محروم رکھنا ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو ہدایت نہیں دینی۔ یختص برحمتہ من یشاء، مختص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت کے ساتھ مختص کر دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے مختص کر دے۔ اس نے مومنوں کو مختص کر دیا، صحابہ کرام کو مختص کر دیا، اور امت محمدیہ کو مختص کر دیا اپنی رحمت کے ساتھ۔ یختص برحمتہ، اس نے امت مسلمہ کو اسلام کے ساتھ مختص کر دیا، قرآن کے ساتھ مختص کر دیا۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا کرے، جس کو چاہے یہ خصوصیت عطا کرے، جس کو چاہے ہدایت کے لیے مختص کر دے، جس کو چاہے اپنے دین کے لیے مختص کر دے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ رحمت سے یہاں مراد نبوت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور رحمت یہاں پہ یختص برحمتہ سے مراد وہ ایمان اور اسلام ہے جو امت محمدیہ علی سیدہا الصلاۃ والسلام کو عطا ہوا، اور یہ امت ایمان اور اسلام کے ساتھ مختص ہوئی، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے ساتھ مختص ہوئے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور یہ جو اسلام ہے نا، یہ بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے یہ آیت اس پہ ختم ہو رہی ہے واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، اس دین کو، اسلام کو معمولی نہ سمجھو، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا نور تمہیں عطا ہوا ہے ہدایت کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، اور یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ اور کافروں کی جنگ ہمارے ساتھ اسی لیے یہ ہم سے یہی دولت چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہے نا مختلف بہانوں کے ساتھ، اور آتے ہیں سامنے آ کے وار نہیں کرتے، چھپ چھپا کے وار کرتے ہیں۔ اصل ان کا وار جو ہے نا وہ ہمارا دین ہے، دشمنی ان کی اسی کے ساتھ ہے۔ وہ یہی جیسے ان کی یہ سازش تھی نا، اس کا پہلے اس سازش کا ذکر کیا گیا کہ پہلے ایمان لاؤ پھر کفر کرو تاکہ یہ بھی کافر ہو جائے۔ ان کا سارے کا ساری جتنی سازشیں ہیں وہ ساری اس لیے ہیں کہ تمہارے پاس یہ دین نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین، اور اللہ اپنا فضل ہم پر قائم رکھے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، آمین، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔